تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں شیطانی عملیات سے اپنے عشق کو حاصل کرنے کی ایک عبرتناک کہانی۔ وہ رو رہا تھا، روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ غم ہی ایسا ملا تھا تو کیوں نہ ماتم کرتا۔ اس کی روداد سن کر سامنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کمبخت عشق کو لوگوں کو رلا کر پتہ نہیں ملتا کیا ہے۔ جس کو بھی عشق ہوا خون کے آنسو اس کا مقدر بن گئے، مگر وہ اپنا مقدر بدلنا چاہتا تھا۔ دن رات آنسوؤں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا تھا، اس لیے جتنا بھی رونا تھا وہ آج رو لینا چاہتا تھا، کیونکہ آگے کی زندگی میں اسے ہنسنا تھا اور اپنی ساری خوشیاں حاصل کرنی تھیں۔ مگر یہ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بس کرو حماد، اور کتنا روگے؟ اس کے کندھے کو تھپک کر ارسلان نے اسے چپ کروانا چاہا۔ اس نے بمشکل آنسوؤں پر بند باندھا اور اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کامران نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی پورے اعتماد آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے دل میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جانثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، یہ پیو اور کل صبح فجر سے پہلے میرے پاس آ جانا۔ کامران نے گلاس اسے تھماتے ہوئے کہا۔ حماد نے گلاس لے کر دیکھا تو اس میں زرد رنگ کا پانی تھا۔ اس نے ایک گھونٹ پیا، اس کا ذائقہ بہت ہی کڑوا اور عجیب تھا۔ اس نے ناگواری سے کامران کو دیکھا۔ جب کچھ غلط لگنے لگے تو یہ سوچنا کہ تمہارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے اس کے تاثرات دیکھ کر کامنٹ کیا۔ اس نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر یکا یک اس کے ہاتھوں نے حرکت کی۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا اور وہ محلول غٹا غٹ پی گیا۔ میں چلتا ہوں۔ اسے لگا وہ کہہ ہی نہ کرتے۔ جاؤ اور فکر مت کرو، یہ اب تمہارے اندر رہے گا۔ اس کی بات پر وہ چونکا، یعنی یہ شخص اس کی سوچ بھی پڑھ سکتا تھا۔ پھر ارسلان سے اجازت لے کر وہ چلتا بنا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ روز کی طرح وہ آج بھی اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی خوشبوئیں لٹاتی اس کے پاس سے گزر کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی، مگر اس 6 فٹ کے قدرے ہینڈسم بندے کو بے قرار کر گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھ گیا تھا، اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکا۔ ایکسکیوز می، اس کے پکارنے پر وہ مڑی تو اس کا دل زور سے دھڑکا اور وقت جیسے تھم گیا۔ یس، وہی معصوم سی مسکراہٹ۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے امتحان میں ایسا کوئی سوال آنے والا ہے۔ وہ کمال تحمل سے گویا ہوئی۔ زندگی کے امتحان میں دل نے بہت عرصے پہلے یہ سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا خمار سامنے والے کو گھائل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دل سے کہنا تھا نا کہ جو پڑھایا نہیں وہ پوچھ کیوں رہے ہو۔ وہ سب لڑکیاں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگیں۔ پتہ نہیں وہ سب سے ایسے ہی بات کرتی تھی یا صرف اسی سے فری ہو رہی تھی۔ کیسے کہتا یہ پیپر تو ہوتا ہی انسین ہے مسٹر، پھر یقیناً آپ فیل ہو جائیں گے پلیز۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ رکا۔ شاید اس کے رویے نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نیم پلیز۔ تمثیل۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور چلی گئی کہ کہیں پھر سے اس کے راستے میں حائل نہ ہو۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ کہاں تھے کل سے؟ اسے گھر آتا دیکھ کر نورین آپا نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلا گیا۔ پانی پی کر باہر آیا تو لاؤنج میں آپا ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھیں، غصے سے تمتماتا چہرہ لیے، کمر پر ہاتھ رکھے، جیسے ابھی میدان لگے تو وہ اسے پچھاڑ کر رکھ دیں گی۔ ایک ہفتہ ہوا نہیں تمہیں آئے ہوئے اور تم نے پھر سے آوارہ گردی شروع کر دی؟ شرم نہیں آتی؟ پی ایچ ڈی پروفیسر کو سڑکیں ناپتے؟ آج تو وہ اس کی خوب عزت افزائی کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس عزت افزائی کو سن رہا تھا۔ کام تھا ایک، اسی لیے گیا تھا۔ ارے کون سا ایسا فرض قضا ہو رہا تھا جو تھوڑی بھی دیر تم نے رکنا گوارا نہیں کیا؟ پتہ ہے کتنی شرمندہ ہو گئی تھی میں خالہ اور اس کی بہو کے سامنے۔ سوچ رہی ہوں کہ لے آؤں تمہارے لیے بھی کوئی جو تمہیں لگام ڈال کر رکھے۔ سٹائل چینج کر لو آپا، تھک جاؤ گی۔ اس کے کمر پر ہاتھ رکھنے والے انداز پر چوٹ کرتا اسے وہ اور غصہ دلا گیا۔ ارے بات کرنے کی تمیز ابھی تک نہیں آئی نا تمہیں؟ اپنی کمر کو ہاتھوں کی قید سے آزاد کر کے وہ پھر سے اسے لتاڑنے لگی۔ میں نہیں تھکتی، تم نے کبھی دیکھا ہے مجھے تھکتے ہوئے؟ آپا کیوں فکر کرتی ہو میری؟ میں چھوٹا بچہ تھوڑی نہ ہوں۔ ایک دوست مل گیا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آئی ایم سوری۔ اب رونا بند کرو پلیز۔ وہ آپا کے آنسو دیکھ کر تڑپ گیا۔ آپا سے وہ محبت بھی تو بہت کرتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہی تو اس کا واحد سہارا تھی۔ ماں باپ کے بعد اس سے چند برس بڑی آپا نے اسے ماں باپ بن کر ہی پالا تھا۔ اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈال کر اس کی تمام جائز اور ناجائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو وقف کر دیا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو کبھی غور نہیں کرتا تھا، لیکن جب بڑا ہوا تو آپا کی ذمہ داریوں کا احساس شدت سے ہوا۔ تب سے اس نے ضد کرنا چھوڑ دی۔ وہ آپا کی ہر بات ماننے لگا، اور آج تک اس نے آپا کا کہا نہیں ٹالا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ کھانے کی بات پر وہ بے چارگی سے سر ہلانے لگا، جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ اچھا، میں لے کر ابھی آتی ہوں۔ حقیقت میں اسے بالکل بھوک نہیں لگی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا ذہن بھٹک کر ارسلان کے گھر جا ٹکا، جہاں اسے کل فجر سے پہلے جانا تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں لاسٹ ڈے تھا۔ وہ جا رہا تھا واپس نہ آنے کے لیے۔ جاتے ہوئے اس کا دل کٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دیواریں اسے دیکھ کر رو رہی ہوں، اور پتے درختوں سے گر کر اس کے قدموں سے لپٹے جاتے تھے، جیسے اسے جانے سے روک رہے ہوں۔ پتہ نہیں یہ آنکھیں اسے دوبارہ دیکھ سکیں گی یا نہیں۔ اس کے قدم ایک بار پھر بہکے، اور وہ آخری بار اسے دیکھنے کی چاہ میں اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کلاس لے کر باہر آئی تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جی فرمائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں جی، سن رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ جلدی کریں مسٹر، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا تمثیل کو زہر لگ رہا تھا۔ کل اس کی باتیں اس نے مذاق میں اڑا دی تھیں، مگر آج وہ پھر سے اس کی راہ روک لے گا، اس نے سوچا نہیں تھا، اس لیے وہ اب مکمل طور پر سنجیدہ تھی۔ میں جا رہا ہوں، آج میرا لاسٹ ڈے ہے۔ ٹھیک ہے، بتانے کا شکریہ، میں شکرانے کے نفل پڑھ لوں گی۔ اس بات پر وہ ہنسا۔ اتنی تنگ تھی مجھ سے؟ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کی معنی خیز نظروں سے گھبرا کر وہ جانے لگی تو اس نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر فرار کی راہیں مسدود کر دیں۔ کچھ منچلے اسٹوڈنٹس نے سیٹیاں بجا کر اسے اس جرت پر داد دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پلٹ کر گھرائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ ایک تھپڑ تو وہ اسے ضرور دے مارتی، مگر اس کی دوست فرزین نے آ کر اسے روک دیا۔ سب دیکھ رہے ہیں تمثیل، چلو یہاں سے، فضول میں تماشا لگ جائے گا۔ سوری۔ اسے سنگین غلطی کا احساس ہوا تو شرمسار ہو کر دوپٹہ چھوڑ دیا۔ وہ جانے لگی تو ایک بار پھر وہ اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ آئی ایم سوری، میری بات سن لو پلیز۔ مجھے نفرت ہے تم سے، اور میں جس سے نفرت کرتی ہوں اس کی بات سننا تو کیا اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک ایک لفظ چبا کر اس نے درستی سے کہا۔ آنکھیں مارے ضبط کے لال ہو گئی تھیں اور ان میں تیرتی ہوئی نمی الگ۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلی گئی مگر اس کے لفظ اس کے پاس رہ گئے۔ وہ کافی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا گیٹ پار کر گیا۔ اٹھ جاؤ، 9 بج گئے ہیں۔ آپا نے کھڑکی کا پردہ کھینچا تو سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ آپا کے اعلان کرنے پر بھی وہ ہنوز سویا رہا۔ پھر آپا نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا تو لگا کسی انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ کیا ہوا آپا، کیوں جگایا؟
تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 9 بج رہے ہیں۔ کیا؟ آپا کی اطلاع پر اسے شوق لگا تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ اسے تو فجر سے پہلے جانا تھا۔ وہ اپنی اس لاپرواہی پر ہاتھ مل کر رہ گیا۔ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دوپہر سے پہلے وہ اٹھا اور نہا دھو کر ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ اب نہ جانے کہاں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو کیا؟ نہیں آپا، ایک دوست کے پاس۔ بھاڑ میں جائے دوست، پہلے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اپنی کوئی پرواہ بھی ہے تمہیں کہ نہیں؟ اپنی ہی تو پرواہ ہے۔ دوست اسی لیے تو بنائے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی ہو۔ بس بکواس کروا لو تم سے۔ اذان ہو رہی ہے، جا کر نماز پڑھ لو۔ حماد نے سر ہلایا۔ راستے میں مسجد کے پاس سے گزرا تو بے اختیار قدم اس طرف بڑھ گئے۔ ظہر کی نماز کی امامت ایک بارش بزرگ کروا رہے تھے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے نیت باندھی اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ یک لخت اس کے ذہن میں ایک عکس لہرایا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم نماز میں تو نہیں، مگر وہ یاد آ رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں گونجی تو قیام میں کھڑا وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر دھیان بھٹکنے پر خود ہی شرمندہ ہو کر نماز میں مصروف ہو گیا۔ وہ سجدے میں گیا تو پھر اس کی من موہنی صورت دماغ کے پردوں پر دستک دینے لگی۔ ہم نے دیکھا ہے تم کو سجدے میں، تیری یادوں نے مصلے پہ بھی نہ چھوڑا۔ پہلے تو اس نے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن پھر نماز میں ہی اللہ سے شکوہ شروع کر دیا۔ کیا ہوتا اگر وہ میرے نصیب میں لکھ دی جاتی، اور اگر اسے میرا نہیں ہونا تھا تو کیوں اتنے سال بعد وہ میرے سامنے آئی تھی؟ کیوں؟ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا اسے میرا کرنا؟ لوگوں کو کیا نہیں ملتا اس دنیا میں؟ مجھے تو ایک لڑکی ملنا دشوار ہو گئی۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بنا کچھ مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن عشق نہیں۔ اسے لگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا۔ پھر قاری صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، برائی میں کشش ہوتی ہے لیکن اصل حسن تو اچھائی میں چھپا ہوتا ہے۔ برائی کی حکومت چند دن کی ہوتی ہے، مگر حقیقی عروج تو اچھائی کو ہی ملتا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے اچاٹ ہو گیا اور وہ مسجد سے باہر نکل آیا۔ کامران کہاں ہے؟ ارسلان سے سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ چھت پر ہے، اس نے بتایا تو وہ چھت پر چلا گیا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کامران کی نظر اس پر پڑی تو بول اٹھا، سوری وہ صبح میں، مجھے معلوم ہے۔ تیار ہو؟ جی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ پھر اس نے اسے ایک منتر سکھایا۔ اسے یاد کرنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا تو اس نے اس کے گرد سفید پاؤڈر جیسی چیز سے ایک حصار کھینچ لیا۔ اب آنکھیں بند کر کے یہ منتر دہراؤ، جو کچھ نظر آئے اسے نظر انداز کرو، اور اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا جب تک تمہاری برداشت کی حد ختم نہ ہو جائے۔ ایک ماہر کھلاڑی کی طرح وہ اسے یہ حرام کھیل سکھا رہا تھا۔ حماد کے چہرے پر صاف لکھا تھا خوف، ڈر۔ آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ لاسٹ ڈے تھا تو دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپا۔ اس نے ایم فل کر لیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو آپا کے کہنے پر اس نے صبح کو ایک پرائیویٹ کالج اور شام کو ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1 سال جاب کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرنے آسٹریلیا چلا گیا۔ وہ پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے آپا کی خواہش پر اس بار بھی سر جھکا دیا تھا۔ آپا اسے وقتاً فوقتاً جتاتی رہیں کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی شادی کر دے گی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ جب واپس آئے گا تو پھر سوچے گا۔ آسٹریلیا سے واپس آیا تو آپا نے اگلے دن ہی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے بمشکل آپا سے 1 مہینہ مانگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تمثیل کو ڈھونڈے گا اور اسی سے شادی کرے گا۔ 3 دن بعد نسرین خالہ نے اپنے گھر اسے دعوت پر بلایا۔ آپا نے اسے وہاں اکیلے ہی جانے کو کہا۔ اس کے نہ جانے کی وجہ خالہ زاد جنید تھا، جس نے 2 سال پہلے شادی کر لی تھی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے آپا کی غیر معمولی سنجیدگی کو نوٹ کر لیا تھا، مگر خالہ نے کافی اصرار کیا تھا اور آپا نے خوش دلی سے یہ آفر قبول کی تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ اب اس نے آپا کو بھی ساتھ جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہاں پہنچے تو خالہ نے ان دونوں کو والہانہ پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس پر نورین آبدیدہ ہو گئی، مگر حماد کو یہ سب ڈرامہ لگا۔ اگر اتنا پیار تھا اپنی بہن کے بچوں سے تو آپا کو بہو بنا لیتی نا۔ جلدی بہو، دیکھو کون آیا ہے۔ خوشی سے چہکتے ہوئے انہوں نے اپنی بہو کو پکارا۔ واہ نورین آپی، آپ! وہ خوشی سے چلائی۔ حماد کو لگا جیسے صدیوں بعد اس کے کانوں میں وہ رز کھولتی آواز پڑی تھی۔ وہ مڑا تو جہاں اس کا وجود پتھر ہو گیا، وہیں سیڑھیاں اترتی تمثیل کے قدم بھی رک گئے اور مسکراہٹ کہیں منہ چھپا کر بھاگ گئی۔
وہ کچھ دیر اسے سیڑھیاں اترتے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا. وہ خاموشی سے ان کے قریب آئی. حماد، یہ میری بہو ہے تمثیل. کوئی آتش فشاں تھا جو اس کے عین قریب پھٹا. السلام علیکم، سپاٹ لہجے میں اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. حماد کا دل کٹنے لگا. ایکسکیوز می، وہ نم لہجے میں کہہ کر تیز تیز قدم بڑھاتا گھر کی دہلیز پار کر گیا. نورین اسے پیچھے سے آوازیں لگاتی رہی. وہ اس کے رویے پر ہکا بھکا رہ گئی. خالہ بھی پریشان ہو گئی. وہ مسلسل اسے فون کرتی رہی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا. جب شام ہونے پر بھی وہ نہ آیا تو اس نے خالہ سے معذرت کی اور یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ شاید کوئی اسے کام یاد آ گیا ہوگا. رات کو جنید اسے گھر چھوڑنے آیا تھا. اس کی لاپرواہی پر آپا تل ملا کر رہ گئیں. ادھر وہ کئی گھنٹے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے اور دل ٹوٹنے کا ماتم کرنے کے بعد اپنے دوست ارسلان کے پاس گیا. اس نے ارسلان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور بتایا کہ اتنے عرصے کے بعد وہ اسے ملی بھی تو کسی اور کی ہو کر. ارسلان نے اسے اپنے بھائی کامران سے ملوایا جس نے اسے کالا جادو سیکھنے اور اس کے ذریعے محبت حاصل کرنے پر آمادہ کیا. آپا، آپ نے شادی کے بعد جنید اور اس کی بیوی کی دعوت کی تھی؟ نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. کتنی بری بات ہے آپا، آپ کو ان کی دعوت کرنی چاہیے تھی. کہا نا یار، یاد ہی نہیں رہا. کتنے بے رحم تھے یہ لوگ. جنید، خالہ، تمثیل، کسی کو بھی رحم نہیں آیا ہم دو بہن بھائی پر. حماد نے تلخی سے سوچا. میں سوچ رہا تھا آپا کہ اب ہم ان کی دعوت کر لیتے ہیں. تم شاید بھول رہے ہو کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے. اب تک تو شاید وہ ایک دوسرے سے اکتا بھی چکے ہوں گے. آپ کہہ دینا نا کہ میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا اور میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گا تو پھر ہم ان کی دعوت کریں گے. یعنی کہ اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی دعوت کریں؟ کس منہ سے کریں؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے نا کہ خالہ کے گھر ایک دعوت تمہاری بھی تھی. بہرحال مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ تم نے اتنی شاندار طریقے سے دعوت اٹینڈ کی تھی نا ان کی، اسی لیے. بتایا تو تھا کہ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا آپا. آپ بلائیں نا پلیز ان کو. تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا. بہت عرصہ ہو گیا نا ہم سب اکٹھے نہیں ہوئے. اس دن بھی میں ان سے ٹھیک سے مل نہیں پایا. خیر اگر آپ نہیں چاہتی تو پھر رہنے دیں. ٹھیک ہے، ہم سنڈے کو انہیں بلا لیتے ہیں. شام کو خالہ کو فون کر کے بتا دوں گی. اچھا یہ بتاؤ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے اپنی جاب کے بارے میں بتا رہا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک میں چھپی خوشی سے بے خبر وہ اس سے باتیں کر رہی تھی. تمثیل اب کچھ دن کے فاصلے پر تھی اور یہ احساس اسے سرشار کر رہا تھا. ایک ماہ کے اندر وہ کالے جادو میں کافی حد تک ماہر ہو چکا تھا. جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہی اس کے قدموں میں آ گرتی تھی. اتوار والے دن عصر کے قریب نسرین خالہ اپنی بہو تمثیل اور پوتی رانی کے ہمراہ ان کے گھر موجود تھیں. جنید کی ایک ضروری میٹنگ تھی اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. تاہم اس نے رات کو جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا. حماد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ جنید یہاں نہ رکے اور اسے جاتا دیکھ کر وہ شیطانی ہنسی ہنسا جس میں گہرے راز پوشیدہ تھے. اس کا دماغ آج کل مکرو چالے چل رہا تھا. نہ جانے آنے والے وقت میں وہ کیا کرنے والا تھا. نورین کو ڈنر کی تیاری کا سارا ضروری سامان لا کر دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا. نورین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تمثیل نے ڈنر تیار کرنے میں اس کی مدد کی جبکہ نسرین خالہ رانی کو بہلانے لگیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکلا اور آپا سے کچھ چاہیے تو نہیں پوچھ کر باہر چلا گیا. شام کے سائے گہرے ہوئے تو آسمان کو بادلوں نے ڈھک دیا. آسمانی بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی. بادلوں کی گرجدار آواز نے لوگوں کو سہما کر گھروں میں مقید کر دیا تھا. موسم اتنا خراب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا حماد. نورین کو فکر ہوئی. ایک قبرستان میں بیٹھے وہ منتر پڑھ رہا تھا. اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور ساتھ ہی انسانی کھوپڑی رکھی تھی. آنکھیں بند کیے ماحول سے بے خبر اور موسم کے تیوروں سے بے نیاز درخت کے نیچے بیٹھا وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا. یکا یک کالے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. بارش کے منہ زور قطروں نے چند لمحوں میں کچی گلیوں کو تالاب بنا دیا. قبرستان میں بھی پانی جمع ہوا تو وہ اپنے عمل کو جلدی سے ختم کرتا وہاں سے چلا گیا. گھر پہنچا تو سارے کپڑے بھیگ گئے تھے. کپڑے بدلنے کے بعد وہ کچن میں جھانکا تو تمثیل اور نورین کو محو گفتگو پایا. تمثیل اسے دیکھتے ہی کچن سے چلی گئی. آپا بھوک لگ رہی ہے، بس جنید آ جائے تو کھانا لگاتی ہوں. جنید کے نام پر تو اس کی کنپٹیاں سے لگنے لگیں. آپا جنید کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈنر کر لیں کیونکہ اتنی تیز بارش میں ان کا آنا مشکل ہے.
تمثیل کی اطلاع پر نورین کا تو پتہ نہیں، لیکن حماد پرسکون ہو گیا تھا، جیسے وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اب کوئی کام تو نہیں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے وہ نورین سے مخاطب تھا۔ نہیں، کیوں؟ سونے جا رہا ہوں۔ اس کے مطمئن لہجے پر اس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ اسے اس کا جلدی سونا ہضم نہیں ہوا۔ ڈیئر سسٹر، پہلے تو ڈنر کے بعد میں واک کرنے جاتا ہوں، لیکن آج نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اس طوفانی بارش میں ڈوب مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ جنید کے آنے تک تو صبر کرو یار۔ نورین نے اسے آنکھیں دکھا کر خالہ کی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپا، میں تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے۔ نہیں بیٹا، تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جا کر سو جاؤ۔ جنید کی فکر نہ کرو، بارش تھمے گی تبھی تو وہ ہمیں آئے گا لینے۔ شکریہ خالہ، جنید آئے تو مجھے جگا دیجیے گا۔ خالہ کا احسان مند ہونے کے بعد وہ نورین کو تاکید کرنا نہ بھولا تھا۔ ایک بار پھر وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آج کی رات اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اسے آج جاگ کر وہ عمل مکمل کرنا تھا اور بہت دھیان سے یہ بازی کھیلنی تھی۔ وہ پھر سے اسی حلیے میں آ کر وہی عمل دوبارہ کرنے لگا اور بارش مزید زور پکڑنے لگی۔ ادھر جنید بارش تھمنے کے انتظار میں آفس کا ہو کر رہ گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک بارش کسی طور نہ رکی تو وہ آفس سے چل دیا۔ ارادہ حماد کے گھر جانے کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے بائک کا رخ اپنے گھر کی جانب پھیر لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اس کا کوئی کام ادھورا تھا، مگر کون سا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ چکراتا ہوا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ عجیب سا خوف ہونے لگا تو بستر میں دبک کر سو گیا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ آج اس کے ساتھ تمثیل اور بیٹی رانی نہیں تھے۔ لگتا ہے جنید نہیں آئیں گے۔ تمثیل مایوس ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، ظاہر ہے، ایسے موسم میں کیسے آئے؟ اچھا لیکن اسے فون کر کے تو پوچھ لو گھر پہنچ گیا کہ نہیں۔ خالہ کو تشویش ہوئی تو تمثیل سے کہا، وہ تو فون نہیں اٹھا رہے میرا۔ یا اللہ، خیر کرنا میرے بچے کی۔ خالہ کے دل سے دعا نکلی۔ آپا، جنید بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اس لیے کل آئیں گے، خالہ سے کہیں آج رات یہیں گزار لیں۔ حماد نے کمرے سے فون پر ہی اطلاع دی۔ اچھا، میں کہتی ہوں خالہ سے۔ خالہ کو بتا کر وہ ان کے لیے بستر لگانے چلی گئی، لیکن تمثیل پتہ نہیں کیوں بے چین ہو گئی تھی۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ رات 3 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لاؤنج سے ہوتا ہوا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آیا اور گیٹ پار کر گیا۔ جنید سو رہا تھا تو اسے اپنے اوپر کسی چیز کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ خارج ہوئی۔ کون؟ تیری موت، یہ کہہ کر اس نے تیز دھار چاقو اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیا۔ تیسرے وار پر وہ بے جان ہوا تو اس کے مردہ وجود پر تھوکتے وہ پلٹ گیا۔ خالہ اور آپا تو نیند کی وادی میں یوں کھوئے گویا صدیوں سے سوئے ہی نہ تھے۔ تمثیل کی رات تو کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اس کی سوچوں کا مرکز جنید تھا۔ پتہ نہیں وہ گھر کیسے پہنچا ہوگا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس وقت لاؤنج میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، مگر کون؟ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکی اور پھر کوئی اس سے ٹکرا گیا۔ کون؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ میں ہوں، حماد، کہتے ہوئے اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا۔ اسے لاؤنج میں کھڑے رہنا ٹھیک نہ لگا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ واش بیسن میں منہ دھو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی جہاں خون لگا تھا۔ خون کی بوندیں دیکھ کر وہ سمجھی شاید اسے کوئی چوٹ لگی ہے، مگر چوٹ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ اس نے دیوار پر لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے سفید خوبصورت کامدار سوٹ کے داہنے کندھے پر خون کا بڑا سا دھبا لگا تھا۔ وہ یکدم حواس باختہ ہو گئی۔ اتنا سارا خون اس کے کپڑوں پر کیسے آیا؟ وہ ڈر گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے نورین سے سوٹ لے کر پہنا اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب جنید نہیں آیا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا تو حماد انہیں اپنی نئی کرولا میں گھر چھوڑنے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی تمثیل کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں۔ بیڈ پر جنید کی لاش پڑی تھی۔ خالہ کی تو گویا پکی پکائی فصل اجڑ گئی۔ ان کی زندگی بھر کی کمائی کو حماد نے چند لمحوں میں لوٹ لیا تھا۔ تمام جاننے والے اور محلے داروں نے جنید کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ حماد اور نورین رات کو خالہ کے پاس رک گئے۔ تمثیل رو رہی تھی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا گردن اور کپڑوں پر خون اور حماد کا رات کے اندھیرے میں اس سے ٹکرا جانا۔ اس کا مطلب حماد نہیں؟ یہ سوچتے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار ہونٹوں پر پڑا۔
اگلے ہی پل وہ طیش اور غصے سے تنا چہرہ لیے اس کے سامنے تھی۔ جنید کو تم نے مارا ہے نا؟ اس نے حماد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور رگوں میں جیسے لاوا دوڑ رہا تھا۔ جواباً وہ ڈھٹائی سے ہنسا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ لیکن کیوں؟ تم نہیں جانتی؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمثیل کا تو دماغ گھوم گیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو اس نے کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک دیا۔ اس کے لب بھینچ گئے اور زبان بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اس کا شاطرانہ کہکہا گونجا۔ دبے قدموں سے چلتا وہ آواز پیدا کیے بغیر کچن میں آیا اور وہاں میز پر رکھے پانی سے بھرے جگ میں کچھ ملا دیا۔ رات 2:30 بجے وہ کمرے میں بیٹھا وہی مکروہ عمل دہرا رہا تھا اور ادھر تمثیل کو اچانک کھانسی ہونے لگی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں کہیں پانی نظر نہ آیا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے کچن میں آئی۔ گلا بالکل خشک ہو گیا تھا۔ سامنے میز پر ہی اسے جگ نظر آ گیا تو اس نے جگ کو منہ لگا کر ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ پھر اسے اپنے گرد ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پھر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ تیز تیز چلتا کوئی اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ ایک پرانے کھنڈر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کے گرد ایک حصار کھینچا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر دوسرے حصار میں وہ بیٹھا کوئی شیطانی عمل کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ کھوپڑی رکھی تھی جس کے سر سے اب خون بہہ رہا تھا۔ ادھر کمرے میں رانی نے رونا شروع کر دیا جس کی وجہ سے نورین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر اسے بہلانے لگی، مگر رانی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمثیل کے کانوں میں رانی کی آواز گونجنے لگی۔ اسے لگا کہ رانی رو رہی ہے۔ وہ بے چینی کی حالت میں سر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ یک دم اس نے آنکھیں کھول دیں، ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک ویران جگہ پر پا کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھر اس کی نظر حماد پر پڑی۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حماد کو دیکھ رہی تھی جو زیر لب کوئی ورد کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی حصار سے باہر نکلی کسی اندیکھی شے نے اسے ہوا میں اچھال کر دور پٹک دیا۔ اس کی چیخو پکار پر حماد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے حصار سے باہر دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا۔ یہ باہر کیسے نکلی؟ اس نے خود کلامی کی اور حصار سے باہر آ گیا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے ناک، منہ اور سر سے ابلتے خون نے اس کے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تمثیل، شل ہوتے اعصاب کے ساتھ اس نے پکارا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ رکتی ہوئی سانسوں سے اس نے بمشکل یہ کہا تھا اور اس کی موت پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ حماد 2 دن گھر نہیں آیا۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب پریشان تھے، تمثیل بھی غائب تھی۔ رانی کا رو رو کر گلا خشک ہو گیا تھا۔ جہاں نورین پریشان تھی وہیں خالہ کو بھی کئی وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ تیسرے دن وہ گھر آیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا، مگر اس کی بات کا دونوں کو یقین نہ آیا، کیونکہ ہو نہ ہو تمثیل کے غائب ہونے کا تعلق اس سے ضرور تھا۔ خالہ کو نورین اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ حماد اب خاموش اور تنہا رہنے لگا۔ احساس ندامت نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر جھکتا ہے وہ یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ وہ اس فانی جسم کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے خون کے رشتے بھی نظر نہیں آئے تھے۔ کیسا کالا عشق تھا جس نے اس کے دل کو بھی کالا کر دیا تھا۔ اس نے ایک ماں کا جگر کاٹ ڈالا، 11 ماہ کی بچی سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ وہ خود کو خدا سمجھے بیٹھا تھا اور جب کچھ نہیں بچا تو نگاہیں آسمان پر جم گئیں۔ یقیناً وہی اللہ تھا، وہی اللہ ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ آج پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور ڈائری پر اپنے کالے کرتوت لکھ رہا تھا۔ ارادہ حرام موت مرنے کا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بھیانک صورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اسے گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ اس کا سر چھت سے جا لگا۔ سانس اکھڑنے پر وہ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارنے لگا۔ پھر اس نے اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ نیچے گرا تو اس کے سر، منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ درد سے کرہاتا وہ تڑپنے لگا۔ پھر اس نے جھک کر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ دوسرے وار پر وہ ساکت ہو گیا۔ اپنی اور جنید کی موت کا بدلہ لینے کے بعد وہ وہاں بیٹھی زمین پر کچھ لکھ رہی تھی۔ صبح جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ کمرے سے نہ نکلا تو نورین اسے دیکھنے آئی۔ اس کی لاش دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیختی چلاتی وہیں ڈھہ گئی۔ فرش پر اس کے خون سے
کالا عشق لکھا تھا۔ نیچے گری ہوئی ڈائری کو اس نے بے چین ہوتے ہاتھوں سے اٹھا لیا، جس میں حماد کی زندگی کے دن رات اور کالے کرتوتوں کا حساب درج تھا۔